حضرت کے بیان سے پہلے میں تھوڑا سا حصہ بانٹ لوں، کیونکہ شاید انہوں نے ترتیب ایک بنائی تھی کہ پہلے حضرت کا بیان ہو اور بعد میں کچھ عرض کروں۔ یہ میں قطعی طور پر اس کو اپنے لائق نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے مہربانی۔ میرے ساتھیو، ابھی بچہ بیان کر رہا تھا، یہ آج کا بچہ ہے تو کل کا انشاءاللہ خطیب ہوگا۔ یہ سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہر آدمی گزرتا ہے اور ہر شعبے میں گزرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جو انقلاب برپا کیا، قرآن مجید نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 3 کام کو کئی مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اب پیغمبر کے آنے کا ذکر آ گیا۔ اب پیغمبر نے آ کر کرنا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ پیغمبر کا پہلا کام کہ پیغمبر قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ تو آیتوں کی تلاوت کرنا، یاد رکھنا، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرائض منصبی میں ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ صرف تلاوت نہیں کی، تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو یہ ذوق عطا فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہو کہ تلاوت محفوظ ہے، آج تک محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تلاوت کرنے والے عمل کو آگے پھیلانا امت میں سے یہ مقدر بنا قاریوں کا۔ حفاظ نے اور قرآن نے پورے مخارج کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، ہر طرح سے اس کے وقف اور اس کے جو بھی لازمی امور تھے اس کے مطابق آگے پھیلایا۔ تو یہ اعزاز حاصل ہے مدارس میں، درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے ان قراء حضرات کو جنہوں نے پیغمبر کے اس کام کو آگے چلایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ پیغمبر کا کام ہے کہ پیغمبر ان کو پاک کر دے۔ اب پاک کرنے کا کیا مقصد تھا؟ پاک کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ لوگ بدبودار رہتے تھے، نہاتے وہ بھی تھے، وقت کی ایجاد کے مطابق جو بھی صابن اور شیمپو یا کوئی اور طہارت کی صفائی کی چیز ان کے پاس تھی وہ موجود تھی۔ ان میں ایسے امراء بھی تھے جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کے پاس ایسی روایات ہیں کہ ہر روز جو سوٹ پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، ایسی خوشبوئیں لگاتے تھے کہ بعض خوشبوئیں بعض اشخاص کے نام سے معروف ہو گئی تھیں کہ لگتا ہے فلاں شخص گزر رہا ہے، یہ خوشبو وہی لگایا کرتا ہے۔ اب پھر اور خوشبو کا جھونکا آیا تو لگتا ہے فلاں شخص گزر رہا ہے۔ یعنی ان کا تن اجلا اس وقت بھی تھا، لباس بھی اچھا پہنتے تھے، خوراک بھی اچھی کھا لیا کرتے تھے، مکان بھی اچھا تھا۔ یزکیہم کا معنی تن کا اجلا نہیں کہ روزانہ صبح اٹھتے وقت نہا کے آئے، نئے کپڑے بدل کے آئے، کپڑوں کو استری کر کے آئے، جوتا بھی اس کا جو ہے وہ پالش شدہ ہو، پیسٹ بھی کر کے آئے۔ یہ تو انسانی ضرورت ہے، اسے تو کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ یزکیہم کا معنی یہ تھا میرے پیغمبر یہ لوگ تن کے اجلے ہیں، من کے میلے ہیں، آپ کو بھیجا جا رہا ہے آپ جا کے ان کے من کو بھی اجلا کر دیں، ان کے من کو بھی اجلا کر دے۔ تو میرے پیغمبر یہ آئے تھے۔ یہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے پہلوؤں کا وہ درخشاں باب جس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، جس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو العلم علمانی، علم 2 قسم ہے، علم فی الدنیا، ایک علم الابدانی وہ بدن کا علم ہے، دوسرا علم اجسامی یہ جسم، ادیانی یہ دین کا علم ہے۔ بدن کا علم یہی ہے ہماری آنکھ بالکل فٹ رہے، اس کی بینائی نہ خراب ہونے پائے، اس کی بینائی ٹھیک رہے، یہ دور تک دیکھتی رہے، یہ آنکھ کبھی چندھیائے نہیں، ہمارے کان بالکل ٹھیک رہے، سماعت کبھی کمزور نہ ہو، ہماری زبان بالکل ٹھیک رہے، کبھی لکنت پیدا نہ ہو، ہمارے گھٹنے مضبوط رہیں، کبھی چلنے میں لنگڑا پن نہ آئے، ہماری پیٹھ مضبوط رہے، کبھی کمر جھکنے نہ پائے۔ یہ ہمارے ابدان کا علم ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ساتھ ہی فرمایا علم الادیانی، دوسرا علم جو ہے وہ دین کا علم ہے، ادیان کا علم ہو جائے۔ ادیان کیا تھے؟ دین موسیٰ علیہ السلام کیا
کیا تھا، دین عیسیٰ علیہ السلام کیا تھا، باقی انبیاء کے ادیان کیا تھے، وہ ادیان کیوں ترک ہوئے، یہ دین بعد میں کیوں فائق ٹھہرا، ان ادیان کے لیے اللہ نے کیوں نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین کے لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں تمہیں مبارک ہو، میں نے محمد کو بھیج کے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دین نامکمل ہے، اللہ نے مکمل ہونے کا نہیں فرمایا۔ میں ایک نبی کا نام نہیں لیتا، میں نے 5 سے 7 منٹ لینے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دین مکمل ہے۔ میرے ساتھیوں توجہ رکھنا، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، اصل ہے کہ بندہ تن کا اجلا تو ہو، من کا بھی اجلا ہو جائے۔ دیانت داری یہ من کا اجلا ہے، شرافت یہ من کا اجلا ہے، گفتگو میں سنجیدگی یہ من کا اجلا ہے، ہاتھوں کا ظلم نہ کرے یہ من کا اجلا ہے، پاؤں کسی ظلم کی طرف نہ بڑھے یہ اس کا من اجلا ہے، کسی کا حق نہ دبائے یہ اس کا من اجلا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہی لوگ کل اس چوک پر رکے تھے لوٹنے کے لیے، آج اسی چوک پر کھڑے ہیں پہرا دینے کے لیے۔ یہ تبدیلی آئی تو میرے محمد کی تعلیم سے آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھیوں، ہم ادیان کے، ہم ابدان کے علم میں بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بدن کے علم کی تحقیق کو کرتے ہوئے زمانہ بیت گیا، ایک آنکھ کو کوئی آئی اسپیشلسٹ بتا سکتا ہے، ہم ایک پوری آنکھ کو بھی کور نہیں کر سکے، ہم دل کو بھی کور نہیں کر سکے، ہم جلد کے کسی ایک ٹکڑے کو بھی پورا نہیں کر سکے، ہم کسی ہڈی کے نظام کو نہیں سنبھال سکے۔ یاد رکھیں میرے ساتھیوں، ہماری یہ ضرورتیں پوری ہوں یہ بھی ہمارا حق ہے، ہماری روحانی تربیت ہو یہ بھی ہمارا حق ہے۔ ہمیں کوئی بتائے، یہ بتانے والے تو ملیں گے، آنکھ چندھیا چکی ہے تو یہ ڈراپس ڈال لو، آنکھ میں بینائی کم ہے تو یہ علاج کرا لو، آنکھ بے حیا ہو گئی ہے اس کا علاج کون بتائے گا، آنکھ بد نظر ہو گئی ہے اس کو کون سمجھائے گا، یہ تو ہمیں ملیں گے۔ کہ یاد رکھو، زبان میں اگر لکنت ہے فلاں سیرپ لے لیا کرو تمہاری زبان ٹھیک ہو جائے گی، گلے سے آواز نہیں نکلتی تو فلاں سیرپ اور ٹیبلٹ لے لیا کرو گلا ٹھیک ہوگا، لیکن زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، زبان سے فحش جملے نکلتے ہیں، زبان سے حق تلفی اور بے ادبی کی باتیں نکلتی ہیں، استہزاء نکلتا ہے، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہاتھ کدھر بڑھ رہے ہیں، ظلم کی طرف بڑھ رہے ہیں یا عدل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میرے پیغمبر کے فرائض منصبی میں سے یہ ایک فرض منصبی تھا جس کو آپ نے صرف پورا نہیں کیا، جس کو آپ نے جب آخری خطبہ کے موقع پر پہنچے تو آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اور سب صحابہ نے گواہی دی، اے اللہ کے پیغمبر صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھا میرے ساتھیوں، اسی وقت میرے پیغمبر کا طرز عمل کیا تھا؟ جب سب نے کہا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، عورتیں بھی موجود تھی وہ بھی کہہ رہی تھی آپ نے دین پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب ہمیں حقوق ملنے لگے ہیں، اب کوئی ہم میں سے زندہ درگور نہیں کی جاتی، ہماری گواہی قبول کی جاتی ہے، ہمیں حق کے میراث بھی دیا جاتا ہے، ہمیں گھر میں وقار بھی ملتا ہے، ہم ماں ہیں تو ہمارے لیے ہمارے پاؤں میں قدموں کا اعلان، ہمارے پاؤں کے نیچے جنت کا اعلان آپ نے کیا ہے، ہم بیٹی ہیں تو ہمیں رحمت آپ نے قرار دیا ہے، ہم بہن ہیں تو ہمیں غیرت آپ نے قرار دیا ہے، ہم ماں ہیں تو ہمارے لیے وقار آپ نے قرار دیا ہے، ہم اگر بیوی ہیں تو آپ کے دین نے بتایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں نے گواہی دی، بچوں نے گواہی دی، بوڑھوں نے گواہی دی، بڑوں نے گواہی دی، میرے پیغمبر صرف دین پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ اس وقت میرے پیغمبر کا جملہ دیکھیں، پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی اوپر کی اور فرمانے لگے اللہم اشہد، اے اللہ کل کو یہ اگر بگڑ گئے میرا قصور نہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے دین صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ میرے ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دین پھیلاتے رہو، چلتے رہو، یہی وجہ ہے کہ عجم عرب سے نکلا ہوا دین عجم میں مکانی اعتبار سے اتنا فاصلہ، زمانی اعتبار سے 10 ہجری میں یہ نصیحت فرمائی جا رہی ہے اور 1440 ہجری میں اس بابری مسجد میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کیا جا رہا ہے اور آپ سارے ذوق کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ امت نے اس کام کو سنبھالا اور اسے آگے پہنچایا۔ ہم ممنون احسان ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے ابدان پہ محنت کرتے ہیں، ہم ممنون احسان ہیں ان لوگوں کے جو ہماری تعمیرات
تعمیرات کی کوششیں کرتے ہیں. ہم ممنون احسان ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے سڑکوں کو پکا کر دے. ہم ممنون احسان ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے لیے روزمرہ کاموں میں آسانیاں پیدا کرنے کے منصوبے تیار کرے. لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم ان کے جوتوں کو اپنے سروں کا تاج کیوں نہ بنائیں. جن لوگوں نے ہمیں دین کو بتایا، جن لوگوں نے ہمیں اللہ کی توحید سمجھائی، جنہوں نے ہمیں رسول اللہ کی رسالت سمجھائی، جنہوں نے ہمیں پیغمبر کی ختم نبوت سمجھائی، جنہوں نے ہمیں نبی کی جماعت کا تقدس بتایا، جنہوں نے نبی پر آنے والی کتاب کا حق ادا کیا. جہاں دنیا کے سارے شعبے قابل احترام ہیں، سارے قابل احترام صحیح، لیکن ان سب کے آگے اگر کوئی سرخیل ہے تو اس امت کا عالم ہے جس نے امت کو دین حق کی بات سمجھائی. میرے ساتھیو، اب آپ جن کا بیان سنیں گے وہ الحمدللہ ایک عالم دین ہے. بیان تو مجھ جیسا طالب علم بھی کرے گا، مجھ سے پہلے میرے عزیز نے بھی کیا، اور بھی کریں گے. یہ دین ہم تک پہنچا بڑی جہد کے بعد پہنچا. دین کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک شعبے کو دنیا بھر میں کسی لیڈر، کسی قائد، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول تک، پیدائش سے وصال مبارک تک، صبح سے شام تک، خلوت سے جلوت تک، ہر ایک چیز ادا محفوظ ہو. تمہیں دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا. اگر وہ نظر آئے گا تو میرے پیغمبر کی ادائیں محفوظ نظر آئیں گی. اور اس پر محنت کی ہے تو علماء امت نے محنت کی ہے، صحابہ کرام نے محنت کی. ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، محبت کو بڑھا کے رکھو. اس زمانے میں علماء سے محبت کرنا ہی یہ اس دین سے محبت کا ذریعہ بنتا ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے. ہم نے ایک نہیں کئی بزرگوں سے یہ سنا ہے، جس شخص نے دین سے محبت نہیں کی یا نفرت کی، انہوں نے کہا یہ تجربہ ہے اور یہ حقیقت ہے، 10 نسلوں تک اس کی نسل میں نہ کوئی عالم پیدا ہو سکتا ہے نہ حافظ پیدا ہو سکتا ہے. جنہوں نے محبت کی ہے اللہ ہر نسل میں عالم بھی پیدا کر دیتے ہیں، حافظ بھی پیدا کر دیتے ہیں، وہ بھی پیدا کر دیتے ہیں. میں اب دعوت سخن دے رہا ہوں. برادر محترم